الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ علم زندگی کی حفاظت کا سامان ہے۔ اس سے ایک انسان کے اندر جینے کا سلیقہ آتا ہے، شعور پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بھی تخلیق سامنے میں آتی ہے علم کی بنیاد پر آتی ہے۔ قوموں کی امامت انہیں لوگوں نے کی ہے جو علم کے تاجدار سمجھے گئے ہیں، جبکہ جہالت گنوارپن کی علامت ہے۔ علم و فن سے محروم قوم مٹی کے ڈھیر کے جیسے ہے جسے روندا جاتا ہے۔ اسی لیے غار حرا میں جب پہلی وحی اترتی ہے تو اس معاشرے میں شرک عام تھا، بے حیائی عام تھی، ظلم و زیادتی عام تھی، لیکن حرا کی پہلی وحی میں شرک پہ رد نہیں کیا تھا اللہ نے، بے حیائی پہ رد نہیں کیا تھا، ظلم و زیادتی سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی شروعات ہوئی تھی اقرا سے، جس کے اندر یہ میسج تھا کہ علم روشنی ہے۔ علم کی روشنی جب پھیلے گی تو ظلم کی تاریکی ختم ہو جائے گی، بے حیائی کی تاریکی ختم ہو جائے گی، اور شرک کی بھی تاریکی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں اور مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں تو وہیں پر ایک مدرسہ بھی بناتے ہیں جو اصحاب صفہ کا قیام بنتا ہے وہاں پر۔ اسی طرح سے آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں میں جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان کے لیے فدیہ یہ طے کیا کہ مسلمانوں میں سے وہ 10 آدمی کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علم کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت العلیم ہے، یعنی جاننے والی ذات، اور عالم کا ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ ایک آدمی جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ طالب علم کے لیے دنیا کی ساری مخلوق دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ اسلام دینی اور دنیاوی علم میں تفریق نہیں کرتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آفاق و انفس پر غور کرنے کی دعوت دی ہے، کائنات کے راز کو جاننے پر ابھارا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں اگر ابن تیمیہ پیدا ہوتے ہیں، ابن قیم پیدا ہوتے ہیں، امام ذہبی پیدا ہوتے ہیں، تو وہیں جابر بن حیان، ابن الہیثم اور ابن سینا بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یورپ میں تاریکی چھائی ہوئی تھی تو غرناطہ میں اور اندلس میں علم کی طوطی بولتی تھی۔ انہوں نے ہم سے استفادہ کیا، ہماری کتابوں کو لے کر کے گئے اور ہمیں پیچھے چھوڑ دیا۔ افسوس کہ جس قوم کو قلم تھمایا گیا تھا، جس قوم کی پہچان علم سے ہوتی تھی، آج اس قوم کی پہچان جہالت سے ہو رہی ہے۔ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا، یہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ محترم ناظرین، ہماری بات جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ محترم ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ۔ کتنے لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے کا وقت نکل گیا، اب تو ہم کام کرتے ہیں، کیسے پڑھیں؟ نہیں میرے بھائی،
علم کے لیے عمر کی تحدید نہیں کی جا سکتی۔ جس وقت اسلام آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اس میں 7 سال کے لوگ بھی تھے، 50 سال کے لوگ بھی تھے، 70 سال کے لوگ بھی تھے، 80 سال کے لوگ بھی تھے، سبوں نے علم سیکھا تھا۔ اس لیے یہ عذر بیکار ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں ٹائم نہیں۔ اگر ہم دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے تو ہماری زندگی کا مقصد ہی جاتا رہا، اور ٹائم ضرور ملے گا، بس پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گلف کنٹریز میں آئے تھے تو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے عزم کیا، ہمت کی، جذبہ پیدا ہوا ان کے اندر، یہاں تک کہ پڑھنا لکھنا جان گئے، دین کو سیکھ لیا، قرآن پڑھنے لگے۔ عبد الملک القاسم نے اپنی کتاب رسالۃ الی وافد میں ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ہندوستان کا ایک آدمی تھا جو بر کے علاقہ میں کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ نہ وہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا، لیکن اس کے اندر جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ اس نے دین کی معلومات حاصل کی۔ پھر جذبہ پیدا ہوا تو اس نے قرآن کریم کو بھی پڑھنا سیکھ لیا۔ اور شیخ عبد الرحمن العریفی نے ایک واقعہ بیان کیا مصری ڈرائیور کا جو ٹرک چلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے کسی ایک عرب نے قرآن کریم کی 30 پارے کی سی ڈی دی۔ اس نے کیا کیا، اپنی گاڑی میں اس کو سننا شروع کر دیا، اور 8 گھنٹے 9 گھنٹے تک جب وہ گاڑی چلاتا تو اس بیچ اسے سنتا رہتا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس نے پورے قرآن کو یاد کر لیا۔ 2 سال کے عرصے میں قرآن کریم کا وہ حافظ بن گیا۔ ایک مرتبہ قرآن کمپٹیشن کے مقابلہ میں جب حصہ لینے کے لیے گیا تو ذمہ داروں نے دیکھ کر کے تعجب کیا کہ یہ آدمی یہاں پہ آیا ہے، کیونکہ حلیہ سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ آدمی حافظ قرآن نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے اپنا قصہ بتایا۔ دیکھا آپ نے کیسے ایک ڈرائیور حافظ قرآن ہو جا رہا ہے، بس ضرورت ہے ہمت کرنے کی۔ ہمارے آئی پی سی میں نو مسلموں کے لیے کلاسز کا اہتمام ہوتا ہے۔ سارے وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں ہمارے پاس کلاس میں حاضر ہوتے ہیں اور اس طرح سے دین سیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے دارالقرآن میں بھی لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس میں داخلہ لیتے ہیں اور داخلہ لینے کے بعد باضابطہ دین سیکھتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اگر دینیات میں کمزور ہیں، تو ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں گے، ہمارے اندر ہمت ہوگی اور حوصلے کے ساتھ دین سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔